إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی ذات سے ایک بندہ مومن کو ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس پر اگر ایک آدمی تدبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء، اس کے صفات، اس کے ہماری ذات پر احسانات، اس کی نعمتیں جس کے سہارے ہم جی رہے ہیں، اگر ان تمام چیزوں پر ایک آدمی کما حقہ غور کرے گا تو اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے محبت کا محور ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ محبت ایک بندے کو اللہ رب العالمین کی ذات سے، بہت زیادہ نہیں بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نمبر دوسرے درجے پر آتا ہے محبت کے اعتبار سے۔ دوسرا جو جذبہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمارا ہونا چاہیے وہ خوف کا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کی ذات سے بے انتہا محبت ہو تو وہیں پر اللہ رب العالمین کی ذات سے ایک بندے کو بے انتہا ڈرنا چاہیے۔ اور دنیا کے اندر آج ہمارا جو پیرامیٹر ہے کہ دنیا میں سب سے عقل مند کون، سب سے وائز کون، سب سے انٹیلیجنٹ کون، تو وہ جو بہت زیادہ ڈگریوں والا ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، بہت زیادہ انعامات اسے ملے ہوں، گلوبلی ریکگنیشن اس کو مل گیا ہو، ایسا آدمی ہمارے نزدیک کون ہے؟ بہت زیادہ عقل والا ہے۔ لیکن کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد اہل علم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہوا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت کا سر، اصل حکمت، اصل دانائی، اصل عقل مندی اسی بات میں ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔
تو سب سے زیادہ خوف اللہ رب العالمین سے. اور دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی وہ جس کی ذات میں اللہ کا خوف نہیں ہے, جس کی زندگی میں اللہ کا خوف نہیں ہے, جو بے فکرے کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے گویا وہ مستغنی ہے, اللہ رب العالمین کی ذات سے اسے کسی طرح کا خوف لاحق نہیں ہے, ایسا آدمی دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی ہے. دوسرا جذبہ جو اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے وہ ہے خوف کا. اور تیسرا جذبہ جو اللہ کی ذات سے ہمارا جڑا ہونا چاہیے وہ ہے امید والا جذبہ. امید, اللہ کی ذات سے حد درجے کی امید, ایک بندے کو بہت زیادہ امید ہم رب کی ذات سے وابستہ کریں, ایسی امید کہ یہ امید کا قلعہ کسی صورت میں ڈھانے نہ پائے. اگر اللہ کی ذات سے جو وابستہ امید ہے اگر وہ ڈگمگانے لگے تو ایک آدمی کفر کے قریب ہونے لگ جاتا ہے. تو اللہ کی ذات سے خوف, اللہ رب العالمین کی ذات سے امیدیں وابستہ, اور اللہ رب العالمین کی ذات سے بے انتہا محبت, اینڈلیس ہوپ, لمٹلیس لو اور ان ایگزاسٹنگ لو. یہ تین چیزیں اللہ رب العالمین کی ذات سے ایک بندہ وابستہ کرے. اور درود و سلام و جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے آخری فرد کے لیے سامان ہدایت دے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مختصر 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل کلام کو کما حقہ پوری امانت, پوری دیانت اور ایمانداری کے ساتھ انسانیت تک پہنچایا. اب میری, آپ کی اور قیامت تک پیدا ہونے والے آخری فرد کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں. زندگی کے کسی موڑ پر, زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کسی بھی اعتبار سے منحرف نہ ہوں. اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین, ویسے آج کے خطبے کے لیے کوئی خاص موضوع کو میں منتخب نہیں کر پایا, البتہ سورہ زاریات کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کو یاد دلاؤ کیونکہ یاد دلانا, نصیحت کرنا مومنوں کو بہت فائدہ دیتا ہے. انشاءاللہ آج کے اس خطبے کے اندر چند باتیں آپ کو ہماری روزمرہ کی زندگی کے تعلق سے میں کرنے کی کوشش کروں گا. روزمرہ کی صبح سے لے کر شام تک, رات تک, سونے تک جو ہماری زندگی گزرتی ہے, بہت ساری باتیں ویسے تو ہمارے علم میں ہوتی ہیں لیکن ان باتوں پر گویا ایک طرح سے دھول جم جاتی ہے, اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دھول کو جھٹکانا ضروری ہے, بار بار جھٹکنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ چیزیں چمکنے لگ جائیں. تو آلریڈی ہمارے پاس بہت ساری باتوں کا علم ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے. صبح و شام کے سارے معاملات اگر میں یہاں پر کسی کو پوچھوں تو سب کو روایتیں معلوم ہیں, احادیث معلوم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک بندے کو کرنا کیا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی اس سے بہت زیادہ متضاد ہے, بہت زیادہ دور ہے. انشاءاللہ چند باتیں صبح سے لے کر شام تک جو ہماری زندگی ہے اس سے تعلق رکھنے والی آپ کے سامنے میں کروں گا. ہمارا جو دن ہے, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں سب کو شکایت ہے, سب کو پریشانی ایک قسم سے یہ لاحق ہے کہ ہماری زندگی میں بدسکونی ہے, بے چینی ہے, خوف ہے, ایک طرح کا ہراس ہے, بہت پریشانی سے ہماری زندگی کٹ رہی ہے. وہ اسی لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے, جس طرح سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ایک بندہ زندگی گزارے, اس طریقے زندگی سے, اس طریقے حیات سے منحرف ہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے حیات سے منحرف ہیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اطمینان ہو تو یہ تو خام خیالی ہوئی, اس سے کچھ نتیجہ نکلنے کا نہیں ہے, مزید ہماری زندگی کا خوف و ہراس, ہماری زندگی کی بے اطمینانی بڑھتی ہی جائے گی. تو ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلے ہمارے دن کا جو آغاز ہونا چاہیے, ہم سب کو معلوم ہے وہ صلاۃ الفجر سے ہونا چاہیے. فجر کی نماز سے ہماری زندگی کا, ہمارے صبح کا آغاز ہو. یہ فجر کی نماز, یا پھر اگر میں یہ کہوں کہ پورے دن کے 5 وقت کی نمازیں, پورے دن کے 5 وقت کی فرض نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہوئے صف اول میں. دیکھیے ان سارے باکسز کو اپنے ذہن میں رکھ لے کر یہاں سے جائیے, اور روزانہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سونے سے پہلے ان باکسز کو ٹک کریں کہ آج کا میرا دن کا میں محاسبہ کروں کہ آج کے میرے دن کا معاملہ کیا کیا ہوا. 5 وقت کی نمازیں, 5 وقت کی نمازیں, صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور خود ہم بھی بعض دفعہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں
کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے, بہت بڑا طبقہ نہیں, میجورٹی تو ایسی 95% آف دا پیپل میں کہوں گا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کا یہاں پر میں ڈسکشن نہیں کر رہا ہوں, ان کے معاملات الگ ہیں, ان کا پورا معاملہ بگڑا ہوا ہے, اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. لے دے کر 5% لوگ جو نمازی ہیں, جو نمازی کہلواتے ہیں, ہمارا معاملہ بڑا غفلت کا شکار ہے, بہت زیادہ غفلت کے ہم لوگ شکار ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین. اللہ اکبر, کتنی خطرناک آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والوں کی بربادی نہیں سنائی ہے, بلکہ نماز نہیں پڑھنے والوں کی بربادی نہیں سنائی ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بربادی ہے, تباہی ہے, ویل ہے نمازیوں کے لیے. بہت خطرناک آیت. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. تو ہم لوگ جو لے دے کر 5% لوگ ہیں, اور ہم لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہلواتے بھی معاشرے کے اندر نمازی ہیں, تو کیا آپ یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں ہم غفلت کے شکار نہیں ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں, ان 5 وقت کی نمازوں میں کتنی نمازیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. دیکھیے بہت ہی اہم چیز ہے, 5 وقت کی نمازوں میں جماعت کے ساتھ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. اچھا, جماعت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں تو کیا ہم پیچھے کی صفوں میں ہوتے ہیں یا صف اول میں ہوتے ہیں, ابتدائی صفوں میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مردوں کی سب سے بہترین صفیں اول ہیں, اور پیچھے کی صفیں سب سے بدتر صفیں ہیں. عورتوں کی سب سے بہترین صفیں پیچھے کی ہیں, عورتوں کی سامنے کی صفیں سب سے بدتر ہیں. یعنی مرد جو اب آتا ہے مسجد کو تو وہ اس بات کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ میں صف اول میں رہوں. صف اول کے کیا ہم نمازی ہیں؟ تو نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن ان ساری غفلتوں کے ہم لوگ شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور اللہ اکبر, اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ان لوگوں کو جو صحیح عقیدے کا دعویٰ کرتے ہیں, الحمدللہ صحیح راستے پر, صحیح منہج پر گامزن ہیں, لیکن ان لوگوں کو شیطان نے ان غفلتوں کا شکار بنایا ہوا ہے, بے عملی کا شکار بنایا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کا محاسبہ کرنا ضروری ہے. ہم لوگ نمازیں اگر پڑھتے ہیں, نعوذ باللہ ہم میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے سلفی کہلانے والے, اہل حدیث کہلانے والے, جبکہ منہج اہل حدیث, منہج سلف ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہے. یہ لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, گھروں میں مجبوری کے تحت, گھروں کے اندر ایک ایکسیپشنل کیس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عادتاً بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں, مسجد کے بالکل قریب, مسجد کے آپ قریب نہیں بھی ہیں, مسجد سے آپ دور بھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے ایک مرد کو, ایک بالغ مرد کو, کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی اسے, جو اذان سنتا ہے وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غفلت کا شکار ہیں, گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں. جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ پیچھے کے صفوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں. یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری پرائمری حدیث, بہت ہی بنیادی حدیثیں جو ہماری ذہن سے گویا کہ چلی گئی ہیں, یا پھر یاد رہتے ہوئے بھی ہمارا عمل ان حدیثوں کے اوپر نہیں ہے. کیا لو یعلم الناس, اگر لوگ جان جائیں, ما فی النداء والصف الاول, کہ اذان دینے میں کیا ثواب ہے, ما فی النداء و ما فی الصف الاول, اور صف اول کا کیا ثواب ہے, اگر لوگ اس بات کو جان جائیں تو وہ قرا اٹھائیں گے. سب لوگ کو میں اذان دیتا ہوں, تو اذان دیتا ہوں, اس طرح کی معاملہ گرم کا معاملہ ہو جائے گا, گرما گرمی کا معاملہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ بات کہاں تک پہنچے گی, قرے تک پہنچ جائے گی, قرآن اندازی ہونے لگ جائے گی, اور قرے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اذان کون دے گا. ہمارے پاس اذان دینے بھاگتے ہیں, اور اذان, اللہ اکبر, کس طرح کے کبر کے ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں. اذان ہمارے اندر ایک طرح کا, لوگ سمجھتے ہیں کہ آر ہے, اذان دینا بولے تو ایک آر محسوس ہوتی ہے. اور جو لوگ جتنے بڑے ہیں, جو لوگ جتنے بڑے عالم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اتنا انہوں اذان نہیں دینے والے. اذان سے دوری. عوام کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ معاشرے کا غریب طبقہ, ہمارے معاشرے کا غریب طبقہ, وہ لوگ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں, ایسا نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ ایسی خطرناک سوچ سے ہمیں دور رکھے. مسجد کو آئیں, جلدی آئیں, اور آزو بازو کی جو چیزیں ہیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں ان کو ترتیب سے رکھتے ہوئے ذرا صفائی کریں, اور اس کے بعد اذان کے اندر پہل کریں, اذان دینے کے اندر پہل کریں. بہت بہترین یہ عمل ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صف اول اور اذان دینے میں کیا ثواب ہے, تو وہ لوگ قرا اٹھانے لگ جائیں گے, چٹھی اٹھانے لگ جائیں گے. تو صف اول کے ہم کیا بنے,
نمازی بنے. صف اول کا ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں, پہلی صفوں کے اندر ہم آنے کی کوشش کریں. ویسے صف اول ملتی ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہماری مسجد بھی خالی رہتی سب سے پہلی بات. تو صف اول کا ویسے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ ہوگا. اگر ہماری اس مسجد کے جیسی بڑی مسجدیں ہیں تو صف اول ہی میں معاملہ ختم ہو جائے گا, دوسری صف تک معاملہ بڑھتا ہی نہیں. نمازیوں کا یہ عالم ہمارے پاس ہے. یہ دوسری جو جمعہ وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر ذرا صفیں زیادہ ہو جاتی ہیں, مسجد بھر جاتی ہے. یہ ساری چیزوں سے صف اول کے سب سے پہلے ہم نمازی بنیں. اب صف کی بات آ ہی گئی ہے تو ایک اور چیز کو میں یہاں پر اس موقع پر واضح کرنا چاہوں گا, وہ ہے مساجد کے اندر عام طور سے دیکھا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں سوالات بھی آ رہے ہیں, ایک طرح کا فتنہ اٹھ رہا ہے, وہ ہے چھوٹے بچوں کو پہلی صفوں سے پیچھے دھکیل دینا. چھوٹے بچے جو ہیں پہلی صفوں میں جو آ کر کھڑے ہو گئے ہیں ان کو پیچھے دھکیل دینا, یہ ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اوپر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو میں نے پڑھا تو انہوں نے اسے فتنہ قرار دیا. فتنہ, ایک بچے کو جو سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے, وقت کے پہلے آیا, وضو اس نے کی, آ کر امام کے قریب مسجد میں آ کر بیٹھ گیا, اکلا آتا ہے اور اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے. اس عمر میں, اس کم سنی میں, اس چھوٹی سی عمر میں اسے مسجد سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر وہ اس عمر میں مسجد سے دور ہو گیا, اگر اس عمر میں مسجد سے متنفر ہو گیا تو آگے بہت مشکل ہو سکتا ہے. تو جتنے چھوٹے بچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس بات کا تو اہتمام کیا جائے گا کہ بچہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ آ کر وہ مسجد, اسے بالکل مسجد کا احترام بھی معلوم نہیں ہے, مسجد کی بالکل اسے کوئی سمجھ نہیں ہے. تو اگر ایسا بچہ آتا ہے تو ایسے بچوں کو تو لانے سے منع ہے, ایسے بچوں کو تو ہم مسجد کو نہ لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر ایک پیرامیٹر اللہ کے نبی نے بتایا ہے. ٹھیک ہے, 7 سال سے بھی آپ کا بچہ چھوٹا ہے لیکن بچہ سمجھدار ہے, میچورڈ انف ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو ایسے بچے اگر پہلی صفوں میں آ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے بچوں کو پیچھے نہ دھکیلا جائے. الٹا کیا کرتے ہیں, ہمیں پیچھے دھکیل کر ان کی خاص صف کرتے ہو جہاں پر ان کو پورا لائسنس رہتا, تمہیں کیا کرتے ہیں کرو. سوب جنا کو وہاں جماعت ہیں, وہاں وہ جو چاہے کرتے ہیں. مسجدوں میں, نمازوں میں خلل اس سے پڑتی ہے. خیر, ایک ضمنی طور پر یہ مسئلہ آیا جس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا تھا. اس سلسلے میں بہت ساری مساجد کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے. اللہ اکبر, لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ ایک مسجد میں ریسنٹلی ہم نے سنا کہ ایک بہت معاملہ بگڑ گیا. سامنے جو بچے کھڑے تھے ان کو پیچھے کر دیا گیا. اب جب ان کے جو باپ تھے, والد تھے, کتاب و سنت کو ماننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بچوں کو پیچھے کیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرد سامنے کھڑے ہوتے تھے, بچے بیچ میں کھڑا ہوتے تھے, عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھیں. اچھا, یہ حدیث ہے, یہ حدیث میں انہوں نے کیا دلیل لیے, بچے مرد سامنے, بیچ میں بچے, اس کے بعد پیچھے عورتیں. ارے بھائی, آپ کا تو اس حدیث سے سرے سے عمل نہیں ہے. آپ کے مسجد میں عورتیں کہاں ہیں بتاؤ پہلا. اس حدیث پر واقعی میں اگر ہم اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے, حجت قائم کرنے کے لیے اس حدیث سے دلیل لی جا رہی ہے مطلقاً جس کے اوپر آپ کا عمل نہیں ہے, جس مسجد کے اندر عورتوں کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں اس روایت سے وہ دلیل لے رہا ہے. اس طرح کے معاملے ہو رہے ہیں. خیر, مسجدوں کے اندر بچوں کو ایک کمفرٹیبل ماحول پیدا کیا جائے. خیر, یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ادب کی انہیں تلقین کی جائے اور وہ بچے جو میچورڈ انف ہیں انہی کو مسجد میں لایا جائے. تو خیر, میں زندگی کے لائے عمل کے سلسلے میں بات کر رہا تھا کہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں, تکبیر اولیٰ کا ہم اہتمام کریں, صف اول کا ہم اہتمام کریں. 5 وقت کی نماز ایک آدمی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نماز بلا ناغا صف اول کے ساتھ. اور اللہ اکبر, ایک حدیث علامہ البانی نے جسے مختلف طرق کے حوالے سے حسن قرار دیا ہے, ویسے اس حدیث کے سلسلے میں مختصر سا اختلاف ہے لیکن علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح حسن قرار دیا. وہ یہ حدیث کہ اگر کوئی 40 دن تک صف اول میں تکبیر تحریمہ کی پابندی کے ساتھ 40 دن تک فرض نمازیں پڑھتا ہے امام کے پیچھے,
صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن تک اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو براءتان، اسے 2 براتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، 2 برات، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نفاق سے پاک کر دے گا اور ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین آگ سے بچا لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، 40 دن، یہ پریکٹیکل شروع کر دے۔ 40 دن ہوتا کہ بہت مشکل ہے، اصل میں یہ بہت آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں 40 دن صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، فرض نماز۔ تو یہ ہماری زندگی کا لائے عمل ہونا چاہیے کہ فرض نماز، بالخصوص فجر کی نماز، فجر کی نماز وہ ہے جس کے اندر اچھے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں، اچھے اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے جیسے معاملہ سننے میں، پڑھنے میں آتا ہے، بولنے میں آتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ امت کا بہت بڑا عالمیہ ہو گیا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ رب العالمین امت کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی منافقین پڑھتے تھے۔ یہ بڑی بات یہ ہے کہ منافقین پر فجر کی نماز بھاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے انہوں، لیکن تکلیف بہت ہوتی تھی ان کو۔ کون سی؟ فجر کی نماز پڑھنے میں۔ ہم لوگوں پر بھاری تو ہے ہی، لیکن منافقین کے برخلاف اور منافقین سے گئے گزرے ہو کر ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے فجر کی نماز کا۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز جہاں پر اللہ صبح شروع، ایک آدمی صبح رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، بخاری کی حدیث کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اس سے ہماری شروعات ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، خیر باتیں بہت لمبی اس سلسلے میں ہو رہی ہیں، نمازوں کا ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں۔ اس کے بعد فجر کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھے رہیں 20 منٹ 25 منٹ، جو اذکار ہیں، کیا پیارے اذکار ہیں، سبحان اللہ۔ اگر ایک آدمی بلا ناغہ پڑھنے کی عادت ڈال لے تو 20-25 منٹ میں ایسے زبردست اذکار پڑھ جائے گا جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ایسے اذکار آدمی پڑھ، بہت پیاری روایتیں، بہت پیاری دعائیں اس سلسلے میں، اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ جادو ٹونے کی ہم شکایت کرتے ہیں، نظر بد کی ہم شکایت کرتے ہیں، جنوں شیاطین کی ہم شکایت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کورونا اور یہ وہ اس طرح کی بلاؤں کی ہم شکایت کرتے ہیں۔ ارے ان ساری کے سارے مصائب، ان ساری کی ساری پریشانیوں، ان ساری کی ساری مشکلات کا حل ان دعاؤں میں۔ اور یہ سب سے بڑھ کر ایک بہت ہی بہو مولے جسے ہم کہیں گے، بہت ہی قیمتی چیز ایک آدمی کو ملے گی، آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے باوضو مسجد کو جائیں، 2 رکعت امام کے پیچھے پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ بیٹھ کر 20-25 منٹ یا پھر آدھا گھنٹہ ان تمام کے تمام اذکار کو علماء سے سیکھ لے، یا پھر کتابیں موجود ہیں اس سلسلے کے اندر، یہ 20-25 منٹ بیٹھ کر یہ تمام کے تمام اذکار آپ پڑھیں۔ اس کے بینیفٹس تو آپ کو معلوم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شارٹلی بیان کیے، لیکن سب سے قیمتی چیز جو آپ کو ملے گی معلوم، ایک ایسا قلبی سرور آپ کو محسوس ہوگا، ایک ایسا قلبی اطمینان دن بھر آپ کے قلب پر چھایا رہے گا، سبحان اللہ، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ شام تک ایک کانفیڈنس، آپ کچھ بھی کریں آپ کو ایک کانفیڈنس ہوگا، دل کے اندر گویا کہ ایک اطمینان چھا گیا ہے، بہت آپ کا دل مطمئن ہوگا، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اپنا وتیرہ بنا لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے لائے عمل میں اس چیز کو داخل کریں۔ فجر کی نماز سنت کے ساتھ، اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے قرآن مجید کو سنتے ہوئے، اور فجر کے بعد کے جو اذکار ہیں مسنونہ، ان تمام کے تمام اذکار کو ہم پڑھیں۔ اس کے علاوہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار، صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کا ہم اہتمام کریں۔ حسن کہا گیا ہے، دعاؤں کی کتاب کا نام کیا ہے معلوم؟ حسن المسلم۔ حسن المسلم کا مطلب کیا ہے؟ حسن مضاف مضاف الیہ، حسن المسلمی، حسن بولے تو قلعہ، حسن المسلمی بولے تو مسلمان کا قلعہ۔ قلعے کے اندر جس طرح سے ایک مسلمان محفوظ ہوتا ہے، یہ دعائیں پڑھنے والا مسلمان اسی طرح سے محفوظ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مسلمانوں کا قلعہ ہے۔ بہت ہی بنیادی باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، بہت ہی پرائمری باتیں، لیکن بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ ایسا کہ بڑے بڑے مسئلے میں پڑھے ہیں، بڑے بڑے مسئلے، ایسا انہیں ویسا، اس نے یوٹیوب پر یہ کہا، اس نے وہ کہا، وہ عالم ایسا، وہ عالم ایسا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، یہ مسئلہ ایسا ہے، وہ مسئلہ ایسا ہے، اس کے اندر وہ اختلاف ہے، بہت بڑے بڑے مسائل معلوم ہے ہم نا، یہ بنیادی حدیثیں، اس سے ہمارا گویا کہ پلہ چھوٹ گیا ہے۔ ہم لوگ ان بنیادی پرائمری بیسک روایتوں سے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں، اور یہ اس کے اندر اکثر روایتیں کون سی ہیں معلوم کیا؟
وہ جو LKG UKG میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اکثر روایتیں، چھوٹی چھوٹی روایتیں چھوٹے چھوٹے بچے جب چھوٹے تھے تب پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن بڑے ہوئے تو بھی حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں، اور ان حدیثوں کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو وہ قابل عمل ہے، قابل عمل ہے۔ ہر حدیث کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اپنے پسند کی حدیثوں کو لے لینا اور باقی کی حدیثوں کو چھوڑنا، یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہے، ایک قسم کا اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا معاملہ، یعنی بعض چیزوں کو لے لینا، بعض چیزوں کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی۔ فرض کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے بارے میں۔ ایک بندہ کچھ بھی کر لے زندگی کے اندر، بڑے سے بڑا عمل وہ کر لے، کروڑوں اربوں کا وہ ایک اسپتال ہی کیوں نہ قائم کر دے لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، وہ کچھ بھی کر لے، لیکن یاد رکھیں جن عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کا برابری وہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، ہمیں فرض گویا کہ بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے ہم لوگ ہیں، بہت بڑا دکھنا ہو، بہت بھاری روزدارہ کھانے کا تو اتنا بڑا دکھنا ہو، حج کا تو ایک بہت بھی اسے گرینڈ لیول پر کرنے، سیلیبریٹ کر کو ایسا کرنے کا، لیکن جو چیزیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی لیکن وہ فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعت نماز ہی صحیح، ظہر کی 4 رکعت نماز ہی صحیح، بہت بڑی عبادتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے کہ وما يتقرب الی عبدی بالنوافل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وما يتقرب الی عبدی، اللہ بندہ میرے قریب ان اعمال کے ذریعے جو تقرب حاصل کرتا ہے، احب الی مما افترضت علیہ، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے بندہ میرا تقرب حاصل کرے جو میں نے اس کے اوپر فرض قرار دی۔ فرض عبادتیں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب، اور فرض عبادتوں کے ذریعے ہی ایک بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرض عبادتوں کو اختیار کریں، اس کے بعد نوافل کی پابندی کریں۔ وما يتقرب الی عبدی بالنوافل، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ فرض کے بعد کون؟ نوافل۔ نوافل یعنی تطوعات جو فرض کے علاوہ ہیں، دن میں کم سے کم 12 رکعت، کم سے کم کتنی رکعت؟ 12 رکعت نمازیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک گھر اللہ رب العالمین تعمیر کرتا ہے۔ کب؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر میں کتنی؟ فرض سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، اس کے بعد مغرب کے اندر فرض کے بعد 2، اور عشاء کے اندر فرض کے بعد 2، یہ ٹوٹل 12 رکعت نمازیں ایک گھر تعمیر ایک آدمی کے لیے مسجد میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور اگر اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرنے لگ گیا، سمجھیے یہ ایک نیکسٹ لیول ہے۔ اس لیول کا میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا، اور اسے سمجھنے سے بھی ہماری عقل قاصر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ہماری سمجھ کے بھی باہر ہے، ہماری سمجھ کے باہر۔ یعنی ایک آدمی کا کان اللہ رب العالمین کا مطیع ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے کان، اس کے اپنے کان سے وہ وہی سنے گا جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ سنے، اپنے ہاتھ سے وہ وہی چھوئے گا اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ چھوئے۔ اس لیول پر ایک بندہ بن جاتا ہے اللہ رب العالمین۔ خیر، یہ حدیث اور بھی طویل ہے، تو آج کے اس خطبے کے اندر یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ جو چیزیں ہماری زندگی کے اندر گویا ہم غفلت کے شکار ہیں۔ 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ صف اول میں ہمیں ادا کرنی ہے۔ آج کم سے کم اس خطبے سے یہ پیغام لے کر میں اور آپ، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم تہیہ کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں 5 وقت کی نماز امام کے پیچھے پڑھوں گا جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد فرض نماز کے بعد کی اذکار ہوں، صبح کے اذکار، شام